اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں ہم نے دو کرنی ہیں، ایک تو کیپٹن کی سینچری وداؤٹ بیٹ، اور دوسرا جو آگے کیا ہو رہا ہے حکومت سازی کے لیے اور کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ تو جو کنگریچولیشن ہے وہ تو بظاہر بنتی ہے کہ کیپٹن ہیز اسکورڈ دا سینچری وداؤٹ بیٹ انڈر دا ویری ڈیفیکلٹ کنڈیشن اینڈ انڈر دی اوور کاسٹ کنڈیشن اگینسٹ ویری مچ لیتھل اٹیک اینڈ اگینسٹ دی ایکسپیکٹیشن آف آل دی odds. He has done tremendous job اور بائی کمپلیٹنگ اے سینچری ناٹ آؤٹ۔ تو 103 ان کی سیٹیں جو ہو گئی ہیں اور کچھ مزید سیٹیں بھی آنے کے امکانات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے جو ان کو ظاہر بیٹ بھی نہیں تھا ان کے پاس، وہ خود بھی جیل میں تھے، ان کے امیدواروں کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ پھر جو ہمارے قاضی عیسیٰ صاحب کا فیصلہ ہے، الیکشن کمشنر جو آر اوز، اور ابھی تک جو ہے لاسٹ منٹ تک جو ہے چینجز ہو رہی ہے رزلٹس میں، اس کے باوجود بڑی اچھی پرفارمنس رہی۔ اور واقعی جو ہے وہ ان کی جو کرکٹ کی سینچریاں ہوتی تھی وہ ان میں بیٹ ہوتا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں بیٹ تھا، وداؤٹ بیٹ اٹ واز اے ڈیفیکلٹ پوزیشن، اور جو ہو گیا وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اس میں جو عجیب و غریب بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ 70-75 سیٹیں جیتنے والے تمام انتظامی مشینری جو ہے اور تمام جو ریاستی مشینری، ریاستی وسائل استعمال کرنے والے جو ہیں، نواز شریف صاحب نے وکٹری اسپیچ کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے ظاہر زرداری صاحب اور بلاول صاحب بھی لاہور آ گئے ہیں، تو اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی کوئی جو بھی جوڑ توڑ ہوگی، کوئی اتنے کوئی حالات بہتر اس لیے نہیں لگتے، اور جو موڈ لگ رہا ہے پی ٹی آئی کا وہ کوئی حکومت سازی کے پروگرام میں اس لیے نہیں ہے۔ ان کے اور مسائل ہیں، ان کے کیپٹن یا ان کے جو چیئرمین ہیں وہ ہیں اندر جیل میں، بے شمار ان کے ہزاروں کارکن جو ہیں ان کے کوئی چھپے ہوئے ہیں، کہیں کے خلاف مقدمے ہیں، کہیں کے خلاف پرچے ہیں، کوئی نو میں ہی ہے، لیکن وہ اس بارے میں کوئی اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ حکومت میں آئیں۔ جو ابھی تک جو چیز لگ رہی ہے وہ ایک میسیج، اور میسیج یہ تھا جو عمران خان کا جو نیریٹو تھا اس کی وہ نیریٹو ہیز بین سولڈ آؤٹ اکراس دی پاکستان، اور اس میں جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے ایک میسیج کنوے ہو گیا ٹو دی آل کنسرن کوارٹرز۔ تو وہ ایک جو میسیج تھا وہ آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ صوبہ کے پی کے میں جو ہے ان کے بغیر کوئی حکومت بنا ہی نہیں سکتا ہے، وہاں تو شاید ان کو بنانی پڑے گی، یا کیسر صاحب نے جیسے کہا، اور کھوسا صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے کوئی جو مطلب آؤٹ آف کویسچن ہے، نیگوسیشن ود پی ایم ایل این از آؤٹ آف کویسچن، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن وہ اتنے ایگر فار نہیں ہیں کہ وہ جو ہے گورنمنٹ کو جوائن کریں۔ تو اس کا جو ہے وہ جو امکانات ہیں وہ یہ لگ رہے ہیں کہ جو کچھ سرجیکل مینورنگ بھی ہوئی ہے، 10 سے 15 سیٹیں تو میرے سامنے چینج ہوئی ہیں جو ہم دیکھ رہے تھے، 6-7 چینل والے جو ہے جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی ہوا ہے کچھ۔ یہ جو پنڈی، اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں بھی جو ہے ایم کیو ایم کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا گیا اکراس دی پاکستان این ڈی جو پی ٹی آئی ووٹ تھا۔ ایک بات جو بڑی زبردست ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے یا نون لیگ نے جو ایک جی ڈی اے بنوایا تھا، جو اس کا حل کیا ہے پیپلز پارٹی والوں نے، 50-50، 40-40، 70-70 ہزار ووٹوں سے جو ہے انہوں نے شکست دی ہے ان کو۔ لائک وائز کے پی کے میں بھی جو اس طرح ہے، کے پی کے میں بھی جو ہے اس سے بلکہ بہت ہی زیادہ برے طریقے سے جو ہے کریش کیا ہے پی ٹی آئی نے، اور یہ جو کریشنگ ڈیفیٹ فار دی اپوننٹس ہیں، یہ تھوڑا سا دونوں صوبوں میں ان کے اوپر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ذمہ داریاں جو ہے یہ آتی ہیں کہ وہ اپنے ووٹرز کے ساتھ ان ٹچ رہیں۔ پی ٹی آئی بہرحال رہی ہے کہ ان کے پاس نہ امیدوار تھے، نہ انہوں نے کمپیننگ کی، پیپلز پارٹی نے اچھی کمپیننگ بھی کی۔ اب صورتحال کیا بننی ہے، بس 2 منٹ میں اس کو سم اپ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے جناب کہ اپیرنٹلی جو ہے نواز شریف صاحب میرا حال ہے وہ نہیں بن رہے ہیں پرائم منسٹر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے موسٹ پروبیبلی، یا ان کی جو بیٹی کے امکانات بھی کم ہیں۔ وہ نواز شریف صاحب کی بیٹی اور کے ساتھ بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل نہیں ہوگی، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ انہیں ایک انگوٹھا چھاپ یا بالکل ربڑ اسٹمپ چاہیے، وہ بہت زبردست ہیں شہباز شریف صاحب۔ دوسری سائڈ پہ جو ہے جو قبولیت اور قابلیت کی بات ہے، قابلیت تو بلاول بھٹو کی بہت زبردست ہے، انہوں نے جو ہے بہت اچھے کام کیے ایز اے فارن منسٹر بھی، باقی بھی کوئی شک نہیں ہے۔ بڑی ماں کے جو ہے وہ بیٹا ہے، باپ بھی اس کا جو ہے بڑا مطلب یہ کہ کسی سے کم نہیں۔
لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ ایز اے پرائم منسٹر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا ان کو، اور اس وجہ سے شاید اگر پیپلز پارٹی جو نیگوشیٹ کرتی ہے تو وہ ان کی نیگوسیشن میں یہ ہوگا، کوئی چیئرمین سینٹ کی سیٹ ہوگی، زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن گئے، بلاول صاحب کوئی منسٹر بن گئے، اور اس کے بدلے میں موسٹ پرابیبلی جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہمیں بلوچستان کی گورنمنٹ بھی دی جائے، اور پنجاب میں ظاہر ہے کہ ان کے تھوڑے سے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ ایک اکوموڈیٹ کیا جائے۔ تو اگر یہ دونوں جماعتیں مل جاتی ہیں تو یہ آلموسٹ جو ہے وہ پھر ان کو لگا کے جو دوسرے آزاد امیدوار جو ہیں اس میں جو ہے یہ جو میں نے 103 بتائے ہیں، ان کے علاوہ 6-7 آزاد امیدوار اور بھی ہیں، جی ڈی اے ہے اور دوسرے لوگ ہیں، تو حکومت تو بن سکتی ہے۔ دوسری ایک جو اس کی جو زیادہ آئیڈیل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل جائیں، جس کا امکان کم ہے، وہ اگر مل جائیں تو پھر پرائم منسٹر جو ہے وہ کوئی اگر پی ٹی آئی سے ہو یہ ہو، اس کے امکانات جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو انڈر دی سرکمسٹانسز جو ہے کوئی بہت ایسی رسپانسبلٹی یا ایسی کوئی کور بزنس میں جو ہے وہ ان کی انوالومنٹ فیڈرل لیول پہ آؤٹ آف کوسچن ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایک اور پی ڈی ایم 2 ٹائپ کی کوئی چیز بنے گی، یا پی ڈی ایم 3 ٹائپ کی کوئی چیز بنے گی، اور کوئی لمبے عرصے تک چلنے کے امکانات اس کے نہیں ہیں، انلیس اینڈ انٹل کوئی بیٹھ کے کوئی قومی سطح کی کوئی چیز بن جائے تو ٹھیک ہے۔ ہاں، آخری بات یہ ہے کہ کچھ جو ہے وہ زرداری صاحب کی بھی، اور نون لیگ والے جو ہیں بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں جی کہ وہ کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے کہ ہمیں جو یہ ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ بھی جوائن کر سکتے ہیں، وہ تو ہے، لیکن ان کی جو اخلاقی ذمہ داری ہے اس کو بھی تو دیکھیں کہ ان کو ووٹ کس کا پڑا ہے۔ کھمبے جو ہیں، کھمبوں کو ووٹ پڑا جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، تو وہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ووٹ تھا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ ساری چیزیں ان میں سے جو ہے کتنے لوگ ٹوٹ جائیں گے، اگر 100 ہیں 100 میں سے 30 ٹوٹ جائیں گے، 25 ٹوٹ جائیں گے، تو وہ بہرحال ایک جو ہے وہ اس کا جو پہلے ان کے جو لوٹے ہوئے تھے اس میں نور عالم خان کے علاوہ ان کا بھی مجھے پتہ نہیں کیسے ہوئے، باقی کوئی بندہ شاید ہی اسمبلی میں واپس آئے، سارے ہار گئے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے جو ہے ایک میسیج ہے، بڑا اسٹرانگ میسیج ہے۔ اور کچھ جو ہے ہائی مارل گراؤنڈ کی بات تو نہیں کرتے ہم، کوئی میڈیم مارل گراؤنڈ پہ ہی ہو تو بندے کو جو ہے اس طرح کی خرید و فروخت جو ہے کم از کم نون لیگ والوں کو اب نہیں کرنی چاہیے اور پیپلز پارٹی والوں کو، تو یہ اس حد تک جو ہے وہ بات یہاں پہ ریکارڈ پہ لانی تھی۔ باقی جو ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم کو جدھر اسٹیبلشمنٹ والے کہیں گے وہ جو ہے وہ ان کا مورا ہوگا، جب کہیں گے کسی حکومت میں شامل ہو جائیں گے، جب کہیں گے اس حکومت سے وہ نکل آئیں گے۔ کے پی کے میں لازمی طور پہ حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی جو ہے 2/3 بھی نہیں ہے، بلکہ جو ہے 3/4 سے بھی اوپر کی جو ہے تھوڑی سی سیٹیں باقی لوگوں کو ملی ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز جو ریکارڈ پہ لانے والی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو گو کے سیٹیں نہیں ملی، کیونکہ جو کے پی کے اور پنجاب کی لہر تھی اس میں ان کی 8-10 سیٹیں جو ہے وہ ظاہر پی ٹی آئی سے ہار گئی۔ کراچی میں بھی جو ہے وہ ان کا جو تھا وہ کہ 7-8-10 سیٹیں جیتیں گے، اس سے بھی وہ گئے، لیکن اس کے باوجود وہ بہتر رہے۔ لیکن ہر صوبے میں انہوں نے کچھ نہ کچھ سیٹیں لی ہیں، کے پی کے میں لی ہیں، بلوچستان میں لی ہیں، صوبائی قومی، اور بلوچستان میں وہ لیڈ کر رہے ہیں ٹیبل کو، 8-9 سیٹیں ہو گئی ہیں ان کی ایک کامن کے ہاؤس میں۔ تو یہ ہے جناب صورتحال، لیٹس سی ہم کہ اس کا جو ہے آگے کیا ہوتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے یا کوئی اس کا کوئی بہتر سا حل نکل آتا ہے۔ لیکن اگر اس کا سب سے آسان اور اچھا حل یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور مقتدر ادارے اور جو ہماری جو بڑی پارٹیاں ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ کوئی ریکنسیلیشن پروسیس شروع کریں اور اس کو مین سٹریم میں لے کے آئیں پی ٹی آئی کو، اور یہ جو جعلی قسم کی سزائیں اور جعلی قسم کے جو مقدمات ہیں ان کو ختم کر کے جو ہے ایک ایسی گورنمنٹ بنے جو 5 سال تک چل سکے۔ چونکہ اگلی گورنمنٹ کے لیے جو ایک آخری لائن یہ ہے کہ اتنے مشکلات ہیں کہ جو یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ اتنے مشکل فیصلے کر چکی ہے، کوئی انہوں نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، بہت سارے اور بھی جو ہاتھ پاؤں کٹوائے ہوئے انہوں نے، وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ تو آگے مارچ میں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا پڑے گا۔ یہ ہیں جناب معاملات جو آپ کے گوش گزار کرنے تھے۔ اللہ حافظ۔